کیا وجوہات ہیں جبکہ ہم ڈیولپ ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی بڑھی ہے، لوگ بڑھے ہیں، ریسورسز بڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی کراچی کا حال ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، ایٹیز کی بات کریں، اگر ہم ایٹیز میں کراچی کو دیکھتے ہیں، ہم ایک کمپیریجن کریں کہ اس وقت میں اور اب آج کے کراچی میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، ہم ایٹیز کی بات کریں گے۔ ایٹیز میں جب کراچی تھا تو کراچی ایک پرسکون شہر ہوا کرتا تھا، شہری زندگی پرسکون ماحول، سمندری ہوا تر و تازہ، ہر چیز اپنے ایک سسٹم میں رہتی تھی کیونکہ آبادی کم تھی، لوگ کم تھے۔ اور آج اگر ہم کمپیریجن کریں تو ایک بے تحاشا آبادی ہو چکی ہے کراچی کے اندر، ٹریفک کا شور چاروں طرف، آپ کو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، صرف کیوں کہ سڑکیں وہی ہیں لیکن آبادی بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر ہم کنسٹرکشنز کو بھی دیکھیں تو بے تحاشا بلڈنگز بنا دی گئی ہیں۔ شہری زندگی میں یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہی آپ کی ترقی دکھاتی ہے، لیکن مینجمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے کہ اگر مینجمنٹ نہ ہو ان تمام چیزوں کے اندر تو یہی ترقی آپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے، جیسا کہ اب ابھی ہم فیس کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر سڑکوں کا جو حال ہے، یوں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہاں پر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل بعض اوقات محسوس ہونے لگتا ہے جب آپ اپنے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں باہر، ایک وقت کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل شاد و ناظر آپ اپنے وقت پر پہنچ پاتے ہیں۔ اور آج کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ویسے ہی منی بسز اور بسز کم ہیں، آبادی کی جتنی ہماری آبادی ہے اتنا ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ریلوے سسٹم جو ہے وہ سرکولر ریلوے کافی عرصے سے اس پر کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور آگے بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ بہت جلد ہم کوئی سرکولر ریلوے سسٹم جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو میٹرو سسٹم، جو میٹرو بسز کا جو سسٹم چلایا گیا ہے، اس کی وجہ سے سڑکیں وہ ادھوری ہیں، اس پر کام چل رہا ہے اور مزید اگلے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہمیں مکمل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ وداؤٹ مینجمنٹ، وداؤٹ سسٹم جو ہے وہ ساری چیزیں جو آگے بڑھائی گئیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم ان تمام پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کی پلاننگ کر لی جاتی تو آج شاید ہم یہ چیزوں کو فیس نہ کر رہے تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں، وہ سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آبادی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے تمام سسٹمز کو بھی جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا، ڈیولپمنٹ بڑھا دی، لوگوں کو بڑھا دیا، لیکن جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس طریقے سے گورنمنٹ چل نہیں سکتی۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حکومت بھی کرنی ہے تو انہوں نے لوگوں کے لیے سہولیات اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور کرنی ہی پڑے گی، لیکن وہ کس طریقے سے کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو پریشانیاں فیس کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، عام آدمی کر رہا ہے۔ اس میں ہم بہت حد تک اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کوتاہیاں ہمیں اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ سسٹم کو فالو کرنا بھی سسٹم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گورنمنٹ نے بہت سارے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میمن نیوز پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ کراچی ٹاکس جو لاسٹ میں نے اپنے پہلے انٹرو پروگرام کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں کراچی کے جو حالات ہیں اس وقت اس کو کمپیئر کریں گے پریویسلی بھی، اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا انپٹ ڈال کر ہر عام آدمی، ہر عام شہری کراچی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس کی سجیشنز ہم آپ سے بھی لیں گے اور جو ادارے ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے اپنے ساتھ انٹیک کریں تاکہ ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کر سکیں کہ کیسے ہم اپنے شہر کو دوبارہ سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے میرے پروگرام کو آپ نے پذیرائی دی اور جو میسیجز آپ کے مجھے ملے ہیں، میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس سے مجھے ایک نئی انسپریشن ملی۔ ناظرین، ان تمام میسیجز کو اور تمام کامنٹس کو جو آپ نے مجھے بھیجے، ان تمام کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ہم شروعات سے شروع کریں۔ بالخصوص کراچی جب بہت اچھا تھا، سکون تھا، وہاں سے ہم کمپیریجن شروع کریں۔ اس جگہ کیوں پہنچ چکے ہیں، کیا وجوہات ہیں جبکہ ہم ڈیولپ ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی بڑھی ہے، لوگ بڑھے ہیں، ریسورسز بڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی کراچی کا حال ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، ایٹیز کی بات کریں، اگر ہم ایٹیز میں کراچی کو دیکھتے ہیں، ہم ایک کمپیریجن کریں کہ اس وقت میں اور اب آج کے کراچی میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، ہم ایٹیز کی بات کریں گے۔ ایٹیز میں جب کراچی تھا تو کراچی ایک پرسکون شہر ہوا کرتا تھا، شہری زندگی پرسکون ماحول، سمندری ہوا تر و تازہ،
ہر چیز اپنے ایک سسٹم میں رہتی تھی کیونکہ آبادی کم تھی، لوگ کم تھے. اور آج اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک بے تحاشا آبادی ہو چکی ہے کراچی کے اندر. ٹریفک کا شور چاروں طرف، آپ کو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. صرف کیوں کہ سڑکیں وہی ہیں لیکن آبادی بہت بڑھ چکی ہے. اگر ہم کنسٹرکشنز کو بھی دیکھیں تو بے تحاشا بلڈنگز بنا دی گئی ہیں. شہری زندگی میں یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہی آپ کی ترقی دکھاتی ہے، لیکن مینجمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے کہ اگر مینجمنٹ نہ ہو ان تمام چیزوں کے اندر تو یہی ترقی آپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے، جیسا کہ اب ابھی ہم فیس کر رہے ہیں. کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں خاص طور پر سڑکوں کا جو حال ہے، یوں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا. تو یہ ایک درد سری ہمارے لیے بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ دن بدن ٹریفک کا ہجوم بڑھ رہا ہے. پہلے گاڑیاں کم ہوا کرتی تھی، آج ہر گھر کے اندر ایک ایک دو دو گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں. موٹر سائیکلز پہلے سنگل ہوا کرتی تھی، آج اگر ہم دیکھیں تو ہر بندے کے پاس تقریباً موٹر سائیکل اویلیبل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہر ایک گنجان آبادی والا شہر لگنے لگا ہے. یہاں پر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل بعض اوقات محسوس ہونے لگتا ہے. جب آپ اپنے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں باہر، ایک وقت کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل شاد و ناظر آپ اپنے وقت پر پہنچ پاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مینجمنٹ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلسل پریشانی فیس کر رہے ہیں. تو اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر عام آدمی اس میں کیسے اپنا انپٹ ڈال سکتا ہے؟ یہی پوائنٹ کو لے کر اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں 80s کے اور آج کے دور کو کہ کیا ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولیات تھی، تو 80s میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک پراپر سرکولر ریلوے سسٹم تھا، بسیں تھیں، منی بسز تھی. ناظرین، اگر ہم 80s کی ٹرانسپورٹ سسٹم کو آج کے ٹرانسپورٹ سسٹم سے اگر کمپیئر کریں تو اس وقت کی آبادی کی وجہ سے تو لازمی فرق پڑے گا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پراپر سرکولر ریلوے سسٹم جو ہے وہ آپریشنل تھا. منی بسز تھی، بسیں تھی اور قابل برداشت تھی. مطلب آپ ٹرانسپورٹ اتنا مہنگا نہیں تھا، لوگ اس کو بآسانی جو ہے وہ اویل کر سکتے تھے. اور آج کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ویسے ہی منی بسز اور بسز کم ہیں. آبادی کی جتنی ہماری آبادی ہے اتنا ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ریلوے سسٹم جو ہے وہ سرکولر ریلوے کافی عرصے سے اس پر کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور آگے بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ بہت جلد ہم کوئی سرکولر ریلوے سسٹم جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو میٹرو سسٹم، جو میٹرو بسز کا جو سسٹم چلایا گیا ہے، اس کی وجہ سے سڑکیں وہ ادھوری ہیں، اس پر کام چل رہا ہے اور مزید اگلے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہمیں مکمل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اس کی یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ویسے ہی ہماری سڑکیں جو ہے وہ ایک محدود تھیں اور سسٹم جو ہے وہ میٹرو بسز کا جو جال بچھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ سڑکیں ہماری محدود ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ ٹریفک بڑھ گیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی کی آبادی ایک ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکی ہے. وداؤٹ مینجمنٹ، وداؤٹ سسٹم جو ہے وہ ساری چیزیں جو آگے بڑھائی گئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم ان تمام پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں. اگر پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کی پلاننگ کر لی جاتی تو آج شاید ہم یہ چیزوں کو فیس نہ کر رہے ہوتے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں، وہ سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آبادی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے تمام سسٹمز کو بھی جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا، ڈیولپمنٹ بڑھا دی، لوگوں کو بڑھا دیا، لیکن جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. بہرحال اب ہم اس طرف جا رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی سیریس ہے ان تمام چیزوں کو لے کر، کیونکہ اس طریقے سے گورنمنٹ چل نہیں سکتی. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حکومت بھی کرنی ہے تو انہوں نے لوگوں کے لیے سہولیات اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور کرنی ہی پڑے گی، لیکن وہ کس طریقے سے کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس وقت تک ہم کس طریقے سے چل سکتے ہیں، کیونکہ روزانہ جو پریشانیاں فیس کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، عام آدمی کر رہا ہے. اس میں ہم بہت حد تک اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کوتاہیاں ہمیں اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ سسٹم کو فالو کرنا بھی سسٹم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. گورنمنٹ نے بہت سارے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. عمل کرنے کے لیے آپ بخوبی جانتے ہی ہیں کہ عمل کرنے کے لیے ایک ہر عام شہری کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی قانون بنا ہوا ہے، کوئی اسٹاپ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، کوئی زیبرا کراسنگ بنا ہوا ہے، تو ہمیں اس رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ضروری ہے.
اگر ہم فالو کریں گے چیزوں کو تو ہی وہ خوبصورتی جو ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں، کہ جب کسی کو روڈ کراس کرنا ہوتا ہے تو وہ زیبرا کراسنگ کا استعمال کرتا ہے. وہ اگر کوئی ٹریفک کے لیے سگنلز کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں ریڈ لائٹ ہے تو کوئی گاڑی کراس نہیں کرتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے شہر میں بھی یہی چیز دیکھنا چاہیں گے تو ہم ہر عام آدمی کو قانون پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا. اس کے لیے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں کروں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے تو یہ آپ کا گھر ہے اور وہ برباد ہو رہا ہے اور مزید برباد ہی ہوگا. تو میں یہ گزارش کروں گا بالخصوص تمام کراچی کے شہریوں پہ کہ جو قانون بنے ہوئے ہیں کم از کم ہم اس پر امپلیمنٹ کر کے، اس پر عمل کر کے ان تمام اور بہت سی چیزوں کو جو ہے جو خراب ہو سکتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں. اگر ہم طرز زندگی پر بات کریں کہ 80s کی طرز زندگی میں اور آج کی طرز زندگی میں کیا فرق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 80s کے اندر اگر آپ چاہیں تو اپنے والد سے، دادا سے، نانا سے، نانی سے وہ تمام کہانیاں سن سکتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے محلے داری میں، علاقے میں جڑ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ اس وقت ٹائم ہوا کرتا تھا اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو بیٹھنا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا، پورے دن کی کارکردگی ایک دوسرے کو شیئر کرنا. اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک دوسرے کو بتاتا تھا، اور بالخصوص ہر آدمی کو جانتا تھا. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آبادی بھی کم تھی، لوگ محبت بھی تھی، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے. اس سے ہم بعض اوقات تو کئی دنوں تک ہمیں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دکھتی، کیونکہ سب کے ٹائم کے ڈفرینسز ہیں. پہلے وقت ہوا کرتا تھا اور آج جو ہے وہ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہماری گلی میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کے گھر میں کیا تکلیف ہے، اس کے گھر میں کیا خوشی ہے. ہم سب اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی میں الجھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ اگر ہم ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ڈیجیٹلی کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، یا اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے تھرو جو ہے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. لیکن جو فزیکل انٹریکشن ہے، مطلب وہ ملاقاتیں ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں محبتوں میں بھی کمی آئی ہے اور ہم ایک ڈیجیٹلی کمیونیکیشن تک اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے. اگر ہم 80s کے کراچی کو تعلیم اور اس کی تربیت کے حساب سے اگر ہم کمپیریجن کریں تو 80s کے اندر جو گورنمنٹ اسکولز تھے، کالج تھے، اس میں قدر بہتر تعلیمی نصاب ہوا کرتا تھا، پڑھائی ہوتی تھی، اور پرائیویٹ اسکولز کم ہوا کرتے تھے جو کہ افورڈیبل تھے. ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ گورنمنٹ اسکولز کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائے اور وہ کم فیس کے اندر اچھی تعلیم حاصل کر لیتے تھے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد میں پرائیویٹ اسکولز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں کراچی کے اندر، جن کی بڑی بڑی فیسز ہیں. اور جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کا حال اگر آپ دیکھیں تو بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پر منشیات کے عادی لوگوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے، اور بڑی بڑی جگہیں ہیں. اگر چاہے گورنمنٹ اور اس کے اوپر توجہ دے تو ان تمام جگہوں کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر کے ایک بڑی تعداد میں طالب علم وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہم تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، ہم نے اسٹاف بھی ہائر کیا ہوا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں وہ ان پر عمل نہیں ہو پا رہا. تو اگر ہم دیکھیں اسی وجہ سے جو 80s کا بیچلرز ہے، ماسٹرز ہے، 90s کا جو بیچلرز اور ماسٹرز ہے، اور آج کا جو بیچلر اسٹوڈنٹ ہے یا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ اس میں کمپیریجن کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے فوکسڈ ہوتے تھے لوگ اور آج ہم فوکسڈ کم ہیں. ہم زیادہ تر ڈیجیٹل اور تیز زندگی میں بھاگ رہے ہیں، مطلب صرف بھاگ ہی رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے. ہم نے ایک نا ختم ہونے والی دوڑ کو شروع کر کے رکھا ہوا ہے. اگر میں 80s کی ثقافت اور تفریح کی بات کروں تو اس وقت پی ٹی وی کے ڈرامے اور ثقافتی پروگرام، اسٹیج تھیٹر ڈرامے وہ ہوا کرتے تھے. ایک بڑی تعداد میں لوگ آپس میں سوشلی ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے. پارکوں میں میلے لگتے تھے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول بڑھاتے تھے. لیکن آج کی جو تفریح رہ گئی ہے وہ نیٹ فلکس سے لے کر اور سوشل میڈیا تک ہم نے وہاں تک محدود کر دیا ہے. ہم تمام تفریحات کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اپنے ایک چھوٹے سے ایونٹ کو اپنی ذات تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے.
پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے سوشل گیدرنگ ہوا کرتی تھی, ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں معلومات لیا کرتے تھے کہ کیا حالات ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا. لیکن آج اگر شیئر ہوتا بھی ہے تو ایک محدود دائرے میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہماری زندگیوں پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہے وہ نہیں کر پاتے آپس میں ایک دوسرے سے. اگر ہم معیشت اور روزگار کی بات کریں کہ 80s کے اندر جو معیشت اور روزگار کے جو مواقع تھے وہ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے. فیکٹریز لگ رہی تھی, ڈیولپمنٹ چل رہی تھی, اور تمام پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر اس وقت بھی روزگار کمانے کے لیے آتے تھے. اور اگر ہم آج اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے, بے روزگاری عام ہے, شہر بڑھ چکا ہے, آبادی بڑھ چکی ہے, ریسورسز بڑھ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آدمی پریشان ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو پا رہے. اس وقت انکم کم تھی لیکن برکت تھی. آج اگر ہم آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے رزق میں سے برکت اٹھا دی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا عمل, ہم کیا عمل کر رہے ہیں, ہم کس حد تک جو ہے وہ صحیح چل رہے ہیں, کس حد تک ہم غلطیاں کر رہے ہیں. ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو اس وقت اگر عام آدمی یہ سوچے کہ میں کس حد تک صحیح چل رہا ہوں, کیا میں اپنا روزگار صحیح طریقے سے کما رہا ہوں, کیا میں پورے طریقے سے جو ایک عام شہری کا فرض ہے اپنے شہر کو سنبھالنے کا, کیا میں وہ پورا ادا کر رہا ہوں. اگر نہیں, اس میں جواب نہیں آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو مسائل ہیں وہ ہماری آئندہ کی آنے والی نسل فیس کرے گی. اگر آج ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو آگے آنے والی نسل اس سے زیادہ پریشانیوں کو فیس کرے گی. ناظرین, کراچی کی روح مہمان نوازی اگر ہم دیکھیں شروع سے ہی ہے. کراچی میں ایک مہمان نواز شہر ہے, پورے پاکستان کو ویلکم کرتا ہے اپنے شہر میں. 80s میں بھی ایسا ہی تھا, محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پورے پاکستان کا دل ہے کراچی, اور آج بھی یہی حال ہے. کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں اس وقت بے تحاشا لوگ جو ہے پورے پاکستان سے آ کر روزگار کماتے ہیں, اور آج بھی یہ شہر ان تمام لوگوں کو ویلکم ہی کر رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یا جو یہاں اپنے روزگار کمانے کے لیے کراچی میں رہ رہے ہیں, ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں اور اسی طریقے سے چیزوں کا خیال رکھیں جیسے کہ ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. جب تک ہم خود خیال رکھنا شروع نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. کتنی بھی اچھی ایڈمنسٹریشن آ جائے, کتنی بھی اچھی گورنمنٹ آ جائے, کتنا بھی اچھا سسٹم آپ یہاں پر لے آئیں, اگر عام آدمی, عام شہری ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا تو کسی صورت بھی بہتری نہیں آ سکتی. ہر عام آدمی کا یہ فرض ہے, عام شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شہر کو اپنے گھر کی طرح اس کا خیال رکھے. اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اور کوئی نہیں رکھ سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہی اچھا سسٹم آ جائے کراچی میں, بہت اچھی گورنمنٹ سسٹم آ جائے, چیزیں بہتر ہو جائیں, اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بہتر نہیں رہ سکتی. اس میں دونوں سائڈ سے کام ہوتا ہے. گورنمنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ چیزوں کا خیال رکھتی ہے, SOPs بناتی ہے, اور ساتھ ہی شہریوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان SOPs پر عمل کریں اور ساتھ ہی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ وہ چیزیں انہی کے پیسوں سے آئی ہوئی ہے. جو آپ ٹیکس بھرتے ہیں ان ٹیکسز کی شکل میں ہی آپ کو یہ سہولیات دی جاتی ہیں. اگر آپ خیال نہیں کریں گے, آپ کسی چیز کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کا ہی نقصان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا فیوچر بہتر ہو اور وہ ایک اچھے شہر کے اندر, اچھی آب و ہوا کے اندر اپنی زندگی گزاریں, تو یہ ہر عام شہری پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہر کا خاص طور پر خیال رکھیں. پہلے جس طریقے سے ہر علاقے میں, شہر کے ایریاز کے اندر محلہ کمیٹیاں ہوا کرتی تھی, وہ اپنے گلی کا, محلے کا خیال رکھتی تھی, آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس ہوا کرتا تھا کہ بھائی سے جو ہے وہ اپنے شہر کو, اپنے علاقے کو, اپنی گلی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اگر آج بھی وہ سسٹم دوبارہ نافذ ہو جائے اور ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ہم اپنے شہر کو دوبارہ سے اسی طریقے سے بہترین بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ 80s میں ہوا کرتا تھا. شرط یہ ہے کہ ہمیں ان سسٹم پر عمل کرنا پڑے گا. میں سٹی گورنمنٹ کے تمام اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مینجمنٹ کو جو ہے وہ اور بہتر بنائیں تاکہ شہر جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف بڑھے, جلد از جلد بڑھے. جتنی جلدی ہو سکے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے.
اور ساتھ ہی عوام سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے شہر کو خوبصورت صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج جو اتنی بات چیت ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اور آج 80s کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کراچی پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. تو میں چاہوں گا آپ ضرور اپنے کامنٹس اور اپنے میسیجز کے تھرو مجھے ضرور بتائیے گا کہ مزید ہم کیا اس میں بہتری کی کیا گنجائش ہے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اور میں ان تمام مشوروں کو کوشش کروں گا کہ اپنے پروگرام میں شامل کروں تاکہ ہم کسی بہتر نتیجے کی طرف پہنچ سکیں. بہتری مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے شہر کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور بالخصوص جو عوام کو، جو ہمارے عام شہری ہیں، ان کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ حکومت کی تو ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام سہولیات میسر کرے، لیکن ساتھ ہی ہر عام شہری کی بھی عام شہری کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرے جو کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں بہتری ہوتی بھی نظر آئے گی. میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. بالخصوص جو ہم پروگرام کو لے کے چلیں گے اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ اپنے شہر کو صاف ستھرا کیسے بنا سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اور اس سے ہی جڑے ہوئے لوگوں کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھ انٹیک کروں تاکہ ان سے بھی بات کی جا سکے. جی ناظرین، تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کراچی 80 کی دہائی میں کیا تھا اور آج کیا ہے اور آگے ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں، تو مجھے اپنے کامنٹس اور میسیجز کے تھرو ضرور آگاہ کیجیے گا. اور جو مشورہ آپ دینا چاہیں آپ دیے ہوئے نمبر پر واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. جو بھی مشورہ آپ دینا چاہیں ہم لازمی کوشش کریں گے کہ ان تمام باتوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.